الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، ہم وضو کے بیان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پھر ہم نے پہلے پڑھا تھا وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہمارا تھا کہ چہرہ دھونا، اس کے بارے میں جتنے مسائل تھے وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج ہمارا دوسرا فرض ہے کہ دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کا دوسرا فرض ہے، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا۔ اس کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں کہ اگر اس کے بارے میں چند مسائل انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جو ضروری ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ برابر بھی رہ گئی دھلنے سے تو وہ وضو نہیں ہوگا۔ یہ احتیاط سے یہ فرائض جو ہے نا یہ لازمی ہے۔ میں پہلے اس کی وضاحت بتا دیتا ہوں کہ یہ فرض ہے نا 4 فرض ہیں وضو کے، باقی سب چیزیں سنتیں ہیں، جیسے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یا مسواک کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، یہ سب چیزیں سنتیں ہیں۔ بیٹھ کر وضو کرنا اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا، یہ ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ سنتیں ہیں۔ وضو کے فرائض جو ہیں وہ 4 ہیں۔ ان 4 فرائض میں سے کوئی ایک فرض رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اگر سنت میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو سنت میں سے ثواب میں کمی ہوگی، مگر فرض ہمارے مکمل ہو جائیں گے، ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا۔ اگر ان فرائض میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ پھر وضو نہیں ہوگا تو پھر ہماری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ ان فرائض کا ذرا احتیاط سے پہلا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوہنیوں سے ناخن تک، یہ کوہنیاں ہیں ہماری یہاں سے لے کر یہ انگلیوں کے ناخنوں تک، اگر کوئی جگہ ذرہ برابر بھی خشک رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فرض میں شامل ہے کوہنیاں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ پھر آگے مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ہر قسم کی جائز ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، کنگن، کانچ، یہ سب اور چوڑیاں وغیرہ، ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہہ سکے تو ان کا اتار کر وضو کرنا فرض ہے۔ ہاتھوں کا دھونا، بازوؤں کا دھونا، یعنی بتا رہے کہ یہ سب چیزیں انگوٹھیاں، جو چھلے یا اس طرح کی چوڑیاں وغیرہ اگر وہ اتنی تنگ ہیں کہ اگر پانی بہایا جائے تو ان کے نیچے پانی نہ پہنچے تو ان کا اتارنا یہ لازم ہے۔ اتار کر یہ بازو دھوئیں گے تو تبھی ہمارا فرض مکمل ہوگا۔ اگر وہ آگے وہ بتا رہے کہ اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی نیچے بہ جائے تو پھر صرف ان کو حرکت دینی چاہیے، اتارنا ضروری نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پانی کا جسم کے ساتھ ضروری پہنچانا ہے، پانی نیچے ضرور اپنی جلد تک پہنچانا ہے۔ آگے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ 5 انگلیوں کی بجائے 6 کسی کی انگلیاں ہوں تو اس کا بھی دھونا فرض ہے۔ جس طرح کی یہ ہماری 5 انگلیاں ہیں، اسی طرح ہوتا ہے کسی کے یہاں پر ایک اور ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، یا ادھر سے چھوٹی کوئی انگلی ہوتی ہے، یہ سب انگلیوں کو دھونا پھر فرض ہے۔ اور اگر ایک مونڈے سے دوسرا مونڈا، یعنی یہ کندھا جسے کہتے ہیں، اس کندھے کے ساتھ کوئی اور زیادہ اضافی حصہ ہو، کوئی جلد اور بڑی ہوئی ہو تو اس کے لیے بتا رہے ہیں کہ اس کا دھونا فرض نہیں ہے، صرف جو اصلی حصہ ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ یہ انگلیوں کا بتا رہے کہ اگر انگلی شامل ہے کوئی ساتھ چھٹی تو اس کا دھونا فرض ہے ساتھ، جیسے دوسری انگلیاں دھونی ہیں۔ اگر کندھے کے ساتھ کوئی اور، کیونکہ یہاں تک دھونا فرض نہیں ہے، دھونا کوہنیوں سمیت تک ہے۔ کندھے کے ساتھ اگر کوئی الگ حصہ، اگر الگ گوشت لٹکا ہوا ہے تو اس کا دھونا فرض نہیں ہے۔ اب آگے ہمارا تیسرا جو فرض ہے وضو کا وہ سر کا مسح کرنا۔ پہلا فرض تھا چہرہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ تو بتا رہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا، یہ کانوں کا مسح کرنا، یہ گردن کا مسح کرنا، یہ سنت کے اندر شامل ہے۔ اگر پورے سر کا مسح کریں گے تو یہ سنت بھی ہو جائے گی، ہمارا چوتھائی سر کا حصہ جو فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا، مگر فرض جو ہے وہ چوتھائی سر کا حصہ ہے۔ اس کے بارے میں چند مسائل میں نے رپورٹ کیے ہیں کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا گیا ہو۔ یعنی پہلے ہم نے
یہ کونیاں دھوئی ہیں، ہاتھ ہمارے پہلے بھی تر ہیں، اگر ہمارے ہاتھ تر ہیں تو ہم اسی کے ساتھ ہی مسح کر لیں تو ہمارا ہو جائے گا۔ اگر ہاتھ تر نہیں لگ رہے، اس کے اندر تری ختم ہو چکی ہے، تو پھر دوبارہ تر کر کے چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ آگے دوسرا مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ گئی ہو وہ دوسرے عضو کے لیے کافی ہوگی، یعنی پہلے بھی ہم نے وہی بات ہوگی کہ جو آپ بازو دھوئے ہمارے ہاتھ تر ہیں، انہی تر ہاتھوں کے ساتھ ہم مسح بھی کر لیں تو ہو جائے گا۔ اگر دوبارہ ہاتھوں کو تر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس کے اندر تری کا جو خدشہ ہے نا خشکی کا وہ نہیں ہوگا۔ آگے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ سر پر بال نہ ہو تو جلد کی چوتھائی حصے کا یہ مسح کرنا یہ فرض ہے، اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے۔ مسئلہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ سر کے بالوں کا چوتھائی حصے کا جو مسح ہے یہ فرض ہے، اگر کسی کے بال نہیں ہے تو پھر بھی وہ سر کا جتنا چوتھائی حصہ بنتا ہے اس کا مسح کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ آگے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ امامے، ٹوپی، دوپٹے پر مسح کافی نہیں ہے، جس طرح کی یہ ہماری پگڑی ہے، امامہ ہے، یہ ٹوپی ہمارے سر کے اوپر ہو یا عورتوں کے اوپر سر کے اوپر دوپٹہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر مسح کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ ہاں اگر ٹوپی یا دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ تری سر کے چوتھائی حصے تک اس کو تر کر لیتی ہے، یعنی اتنی باریک ٹوپی ہے، ہمارا حصہ جو ہے وہ تر ہے، اور ہم اگر ٹوپی کے اوپر رکھتے ہیں تو اس کی تری ہمارے سر تک پہنچتی ہے تو پھر کہتے ہیں جائز ہے، پھر اس کے لیے مسح وہ ہو جائے گا۔ آخری مسئلہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سر سے جو بال لٹکے ہوئے ہوں ان پر مسح کرنے سے مسح نہیں ہوگا۔ اب اکثر دیکھیں کچھ لوگوں نے زلفیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں یا یہاں سے آگے بال لٹکے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر مسح کر لیں تو یہ فرض ہمارا پورا نہیں ہوگا۔ چوتھائی سر کا جو ہے نا اس کے اوپر مسح کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ ایسے بال جو لٹکے ہوئے ہوں ان کے اوپر مسح کر لینے سے ہمارا فرض مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ پہلا فرض تھا چہرہ دھونا، دوسرا فرض تھا دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض تھا چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ آگے چوتھا فرض جو ہے یہ دونوں ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اس کے بارے میں چند مسائل ہیں وہ بھی ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق